اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی باتیں ہوتی ہوں گی ہر علم میں. ہر علم کے قواعد، ہر علم کے ضوابط فرق ہیں. وہ اسی آیت کو جب آپ ایک علم سے دیکھیں گے تو اس کے بالکل مختلف پہلو، اس کے میننگ کے مختلف پہلو آپ پر کھلیں گے. اور جب اس کو ہم نے پہلے لنگوسٹکلی کھولا تھا صرف و نحو کی بحث اور علم بیان کی بحث میں، تو آج ہم اس کو علم القواعد کی روشنی میں کھولیں گے. اور علم القواعد جو ہے، جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں کائنات میں مذہب کے حساب سے، ان میں اس سے زیادہ مشکل کوئی علم نہیں. علم القواعد کا بنیادی طور پر جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اصول وضع کر دیے جائیں جو ہر ایک کے لیے ایک ہوں، اور پھر ایک قاعدہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے اور اس کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس قاعدے کی، اٹ از انفینٹ. آپ اس کو قرآن کی جہاں پر بھی اس قاعدے کے ضمن میں کوئی بھی آیت آئے گی، آپ خود اس قاعدے کو اپلائی کر سکتے ہیں. سو دیز آر کائنڈ آف یونیورسل ٹروتھس ان ریلیجن. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ میرے قواعد کچھ اور ہوں گے اور آپ کے قواعد کچھ اور ہوں گے. یہ قواعد جو ہیں یہ منطق کے اوپر، بیان کے اوپر، صرف و نحو کے اوپر، فن اصول تفسیر کے اوپر، سب کے اوپر اتنی ٹائٹلی نٹ ہوتے ہیں کہ ان کو چھیڑنا ہی ممکن نہیں ہوتا. اور آج کل وہ جو ایک سوال پچھلی دفعہ بھی مجھ سے کسی نے کیا تھا کہ میں قرآن کی اور پرسیپشن لیتا ہوں، آپ اس آیت سے اور پرسیو کرتے ہیں اور کوئی اور پرسیو کرتا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ تو وہیں پر مجھے خیال آیا کہ ہمیں قواعد کے اوپر بات کرنی چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ آپ اپنی مرضی سے قرآن کے کانسیپٹس اپنی مرضی کے نہیں نکال سکتے. ایک قاعدے ہیں جن سے اگر کوئی بھی روگردانی کرے گا تو عام اصطلاح میں اس کو ہم بد عقیدہ کہیں گے، جس کو ہم بد عقیدگی کہتے ہیں. اب میں نے وہی سورہ اسراء کی پہلی آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور ایگزیکٹلی وہی لفظ ہیں لیکن اب معنی بالکل فرق ہوں گے. nothing will be repeated of the old lecture which was about 1 hour and 10 minutes. This will be 1 hour and some minutes of a totally different dimension of the same ayat.